بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ مختصراً سنانے والے ہیں جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا یا پڑھا ہو۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا ہے جو جنگ احد سے متعلق ہے۔ یہ دلچسپ اور حیران کن واقعہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں بھی ذکر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر اور دلیر صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جوان مردی کا مظہر ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم یہ حقیقی کہانی شروع کریں، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس قسم کی معلوماتی اور علم پر مبنی دلچسپ ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جنگ بدر کے بعد ایک طرف تو خود اہل مکہ کے دلوں میں آتش انتقام موجزن تھی، اور دوسری طرف مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے ان کو اشتعال دلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، جبکہ تیسری طرف ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے، جس کے باپ اور بھائی اور بیٹا بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرت دلائی۔ چنانچہ ابو سفیان نے 3000 جنگجو اور نبرد ازما بہادروں کا لشکر ماہ شوال کی ابتدائی تاریخوں میں مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم کو مدینہ ہی میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکہ میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ آپ نے ایک ذرہ میں ڈال دیا۔ ذرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو سمجھاتا۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر مدینہ سے 3 میل دور احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پس پش رکھ کر اپنا کیمپ قائم کیا۔ لڑائی سے پیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک گھاٹی پر تعینات فرما دیا، اور ان تیر اندازوں کو حکم دے دیا کہ خواہ کوئی حالت پیش آئے، جب تک تم کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنے مقام کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ میدان جنگ کے اس نازک مقام کو فوراً تھاڑ لیا تھا، اس لیے دشمن کے اس اچانک حملے کی روک تھام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیر انداز تعین فرما دیے تھے۔ جنگ کی صف آراستہ کر کے آپ نے میمنہ پر زبیر رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر منظر بن عمرو کو مامور فرمایا، جبکہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقدم الجیش مقرر فرمایا۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم دے دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ کون یہ تلوار مجھ سے لیتا ہے اور اس کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے لے کر اس کا حق ادا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلوار لینے کے بعد ابو دجانہ نے کفار پر شدت سے حملہ کیا اور بہت سے کافروں کے سر پھاڑ دیے۔ وہ اس تلوار کو لے کر نہایت مسرت کی حالت میں اکڑ کر میدان جنگ میں پھرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، مگر کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اس طرح چلنا جائز ہے۔ دوسری طرف قریش نے اپنی صف آراستہ کی۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو دے کر میمنہ پر تعینات کیا، اور 100 سوار اکرمہ بن ابو جہل، یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو دے کر میسرہ پر مقرر کیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو دجانہ وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہ جوان مردانہ کارہائے نمایاں ظاہر کیے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہاں پر ہم حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ضرور کریں گے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار عطا کی تھی۔ اس خصوصی اعزاز کے نتیجے میں ان کا حوصلہ اور جذبہ آسمان کی بلندیوں کو جا پہنچا تھا۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہند بن عتبہ زوجہ ابو سفیان ان کی زد آ گئی، اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ
شماری۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ عورت ہے اپنا ہاتھ فوراً روک لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عورت کے خون سے آلودہ نہ ہو۔ اس طرح ہند بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی کی جان بچ گئی۔ یہ وہی عورت ہے جس نے اپنی آتش انتقام میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی نامی ایک غلام کے ذریعے شہید کرایا، کیونکہ اس عورت کے والد، بھائی اور بیٹا جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے۔ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور حقیقی مگر دلچسپ واقعہ کے بارے میں بتائیں گے جب ابو سفیان ایک اور صحابی کی زد میں آ گیا تھا۔